اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان سیرت بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ آج کی اس مختصر نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کے بعد بنات رسول کی سیرت کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے اللہ تعالی ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ فرمایا، انہیں بہت ساری نصیحتوں سے بھی نوازا، بہت سارے احکامات بھی ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا مقام وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا وعدے فرمائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ساری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ہی ان کے اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، نذیر بنایا، مبشر بنایا، داعی اللہ بنایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے حوالے سے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور پھر یہ بھی ذکر فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائیں گے ان پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت۔ یہ تذکرے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں سے بھی۔ یہ اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ کہنا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی بڑی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ تو یہ ایک نصیحت فرمائی۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ بنات کا ذکر فرمایا، قل لازواجک و بناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے ذکر کیجیے، اور بنات کا جو لفظ ہے یہ بنت کی جمع ہے،
اور بنت عربی میں بیٹی کو کہتے ہیں، جیسے ابن بیٹے کو کہتے ہیں تو بنت کہتے ہیں بیٹی کو. اور اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بیان فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ ایک سے زیادہ تھیں، اور ان کی تعداد بہ اتفاق مورخین، محدثین، محققین وہ 4 ذکر کی گئی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی تعداد 4. بخاری شریف سے لے کر حیات القلوب، اصول کافی، منتہی الاعمال تک یہ ساری کتابیں اس بات کی بین ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد 4. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد نرینہ نصیب فرمائی وہ 3 کی تعداد ہے. سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہوئی تھی وہ حضرت قاسم ہوئے تھے، اور ان کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم تھی. اس کے بعد آپ کے ایک بیٹے ہوئے عبداللہ. حضرت عبداللہ جو تھے ان کے 2 القاب کتابوں میں مذکور ہیں، طیب اور طاہر. بعض مورخین نے کہا کہ نہیں، طیب اور طاہر الگ بیٹے تھے، لیکن جمہور کا یہ اتفاق ہے کہ یہ طیب اور طاہر جو تھے یہ حضرت عبداللہ کے القاب تھے. اور ایک بیٹے آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، ان کا نام ابراہیم تھا، اور یہ فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے، اور 16 یا 18 ماہ کے بعد انتقال فرما گئے تھے. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوئی وہ 7 کی تعداد ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور اسی طرح آپ کے 3 بیٹے ہوئے. تو 4 کی جو تعداد ہے بیٹیوں کی، ہم نے ان کا تذکرہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں، چونکہ چاروں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تقریباً، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی. تو 15 سال کا جو یہ وقفہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایسی متمول، بااخلاق، با کردار، باحیا خاتون کا انتخاب فرمایا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفا کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی جو آپ کا سب سے پہلا سہارا بنی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور خواتین میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان لایا، وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. لہذا ایک بیوی کی حیثیت سے ہمیں جو ہے ہماری بیویوں کو یا ہماری عورتوں کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے ایک بہت بڑا نمونہ حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں، جو بیٹیاں ہوئیں، ان میں 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی تھی. اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے ہم ان کا تذکرہ سب سے پہلے مختصر سا تذکرہ ان کا کرتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں، آپ کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود نصیب ہوتی ہے، تربیت نصیب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نصیب ہوتی ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان بیٹیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے تربیت کی ہوگی. جب یہ بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئیں تو ان کا نکاح ابو العاص بن ربی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا.
اور اس نکاح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد نصیب فرمائی ان کی تعداد 3 تھی. 3 اولادیں آپ کو وہاں سے نصیب ہوئیں. ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت امامہ تھا، اور ایک بیٹے تھے جن کا نام علی تھا، اور ایک بیٹے پیدا ہوئے وہ پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئے. تو 2 جو آپ کی اولادیں تھیں وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، یہ ان کے بارے میں چونکہ جوان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے جیسے باقی لوگ قربانیاں دیتے تھے اسلام کے لیے، ایمان لانے والے، ان کے اوپر آزمائشیں آتی تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ساری آزمائشوں سے گزری ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کفار مشرکین ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، تو اس موقع پر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آ کے دیکھتی تھیں، آپ کا سہارا بنتی تھیں، آپ کو جو ہے آپ کے دکھ میں شریک ہوتی تھیں. اور ہجرت کے موقع پر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ہجرت کی، اور اس ہجرت میں بھی آپ کو تکالیف پہنچائی گئی، آپ کو جو ہے ایک ایسا زخم پہنچا جو بعد میں آپ کی وفات کا بھی سبب بنا. اس لیے حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ بھی اسلام کے اولین شہید ہونے والی عورتوں میں ہیں، چونکہ ان کو بھی جو تکلیف پہنچی اور جو وفات کی وجہ بنی تھی وہ بھی اسلام کی خاطر آپ کو ہجرت کے موقع پہ تکلیف پہنچائی گئی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے حضرت ابو العاص، یہ اول تو اسلام نہیں لائے، اور غزوہ بدر تک اور اس کے بعد تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انتہائی بااخلاق انسان تھے. اور جب چونکہ یہ غزوہ بدر میں بھی مخالفین میں سے آئے تھے، اور اس وقت اور اس کے بعد جب آیات نازل ہوئی کہ مشرکین سے جو نکاح ہے وہ حرام ہے، تو ان کی جدائی بھی ہوئی حضرت زینب سے. لیکن کچھ عرصے بعد جب وہ مسلمان ہوئے تو دوبارہ جو ہے انہیں جو ہے وہ رفاقت نصیب ہوئی. تو اس کے بعد حضرت ابو العاص بھی جو تھے، جو تمام اسلامی جنگوں میں شریک ہوئے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ دین اسلام کی خاطر آپ نے بھی قربانیاں دی. اور یہ جو اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جوان ہوئی تھی، تو اس میں حضرت امامہ جو تھی، جیسے ہم حسنین کریمین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں بھی کھیلا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی جو بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی حضرت امامہ، ان سے بھی ایسے ہی پیار فرمایا کرتے تھے. اور وہ بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات میں جب آپ نماز پڑھتے تو بھی آ کر کبھی کندھوں پہ سوار ہوتی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیمتی ہار جو ہے وہ منگوایا، اور اس وقت آپ کے گھر کی تمام عورتیں، ازواج وہ بھی تشریف فرما تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لأدفعتها إلى أحب اہلی الیہ، میں اس ہار کو اپنے گھرانے میں سے اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہوگی. تو آپ نے حضرت امامہ کو بلایا اور ان کو جو ہے وہ ہار ان کو پہنایا. اور ایسے ہی جو حضرت علی تھے، جو حضرت ابو العاص کے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے. اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے. تو یہ جو اولاد تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دیگر جو آپ کی بیٹیاں تھیں ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی اولاد سے محبت فرمایا کرتے تھے. اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ ان کا بعد میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ سے نکاح فرمایا تھا. تو یہ جو تذکرہ ہم نے کیا یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تذکرہ ہوا. سامعین محترم،
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری یہ بیٹی جو ہے جب انہیں ہجرت کے موقع پہ تکلیف پہنچائی گئی، انہیں جو ہے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ سب سے بہترین بیٹی ہے میری، کہ اس کو جو ہے میری وجہ سے ستایا گیا، میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اور ان کے جو شوہر تھے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرے یہ جو داماد ہیں انہوں نے کبھی بھی میری بیٹی کو اور مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔ تو یہ تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی تھی وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور تقریباً 33 سال کی عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی پیدا ہوئی تھی۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ ان کے پیدائش کے بعد 7-8 سال کی عمر تھی، اعلان نبوت ہوا، تو اس کے بعد جو ہے جب یہ سن بلوغت کو پہنچی تو وہ تمام مسلمان خواتین، اہل ایمان خواتین جو بھی اسلام کے لیے احکامات آتے ان کی پیروی کرتے، تو یہ بھی ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات تھیں وہ بھی اس میں پیش ہوتی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام سے بیعت لی تھی تو انہوں نے بھی وہ اس بیعت میں حصہ لیا۔ آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم جو آپ کے بعد پیدا ہوئی تھی، دونوں بیٹیوں کا جو نسبت ہوئی تھی وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی تھی، چونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا یا تو اعلان نبوت کے بعد عداوتیں پیدا ہوئیں، پھر جو مشرکین تھے 2 طبقے پیدا ہو گئے۔ مشرکین وہ تھے جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور ابو لہب ان میں پیش تھے، تو اس لیے بعد میں جو نسبتیں تھیں نکاح کی وہ ختم ہو گئیں، اور عداوت کی بنیاد پر ابو لہب نے دونوں جو نسبتیں دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی تھی وہ ختم کر دی۔ تو اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور یہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت اور سب سے بہترین جوڑی تھی جس کی تمام شہر میں اور تمام لوگ تعریف کیا کرتے تھے کہ کیا خوبصورت یہ جوڑی آپس میں جڑی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ میں حالات بہت مشکل ہو گئے اور تنگیاں پیدا ہوئیں، مشرکین نے، مخالفین اسلام نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، ظاہر بات ہے تعداد بہت تھوڑی تھی اور مشرکین کا غلبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت حبشہ ہوئی۔ حبشہ کی طرف ایک ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہوئی، اور تیسری جو ہجرت ہوئی تھی وہ ہجرت مدینہ ہوئی تھی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ وہ پہلا خاندان تھا جو ایک فیملی تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی تو تب انہوں نے ہجرت کی، تو 2 ہجرتیں جو ہیں ان دونوں جو ہے دونوں نے فرمائی، اور یہ اعزاز حاصل کیا 2 ہجرتیں کرنے والے کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کسی ذاتی مفاد کے لیے یا دنیاوی لالچ کے لیے تو دنیا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، لیکن اسلام کی خاطر ہجرت کرنا، ہجرت ہوتی وہ ہے جو دین کی خاطر ہو، ورنہ تو ہجرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم عرف عام میں کیا دیتے ہیں کہ ہجرت کی ہے جی روزگار کے لیے، فلانے کے لیے، لیکن اصل ہجرت جو ہے وہ اسلام کے لیے ہجرت ہوتی ہے، اور وہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کی۔ تو 2 ہجرتیں کرنے والے جو ہے یہ اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ 2 بنات رسول سے نکاح کا شرف حاصل ہوا، اس لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اولاد ہوئی تھی ان میں ایک بیٹے ہوئے تھے حضرت عبداللہ، اور انہی کی نسبت سے جو ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی پڑی تھی، ابو عبداللہ. لیکن وہ بھی بعد نے کہا کہ وہ جوان ہوئے اور بہت بعد میں جو ہے انہیں غزوہ بدر کے بعد ان کو جو ہے جوان ہوئے تھے اور بعد میں ان کی وفات ہوئی جوانی میں، لیکن بعد نے کہا کہ نہیں وہ بھی ایسے ہی بچپن میں فوت ہوئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ نے جب ہجرت مدینہ کی تو بعد میں ایک موقع پہ کسی نے یہ تذکرہ کیا کہ چونکہ ہجرت انہوں نے بعد میں کی اور کچھ لوگ پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، تو کسی نے کہا کہ ہم بعد میں ہجرت کرنے والوں سے بہتر ہیں کہ ہم تھوڑا پہلے آئے اور وہ بعد میں آئے. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ اس نے پہلے ہجرت کی لہذا وہ افضل ہے، فرمایا کہ لہو ولاصحابہ ہجرت واحدہ، وہ اور ان کے ساتھیوں نے تو ایک ہجرت کی ہے، لیکن ولکم اہل السفینہ ہجرتان، اور تم اے میرے سفینہ والوں میرے گھر والوں تم نے 2 ہجرتیں کی. تو یہ اعزاز تھے آپ کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات تھیں وہ اسلام کے لیے وہ بھی عظیم خدمات تھیں. اس کے بعد آپ کے جو تیسری بیٹی ہیں وہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان سے کوئی اولاد جو ہے حضرت عثمان کو نہیں ہوئی. لہذا حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو زندگی ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ گزاری جتنی اللہ نے چاہا، اور اس کے بعد 9 ہجری میں آپ کا بھی انتقال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں بیٹیاں اور آپ کے جو بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائے وہ بھی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی انتقال فرما گئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے دکھ بھی برداشت کیے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فاطمہ نام تھا اور زہرا اور بطول یہ آپ کے القاب تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اولاد میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے کتنی محبت ہوتی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 12 جو ہے اس کا اظہار فرمایا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب آپ جوان ہوئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے طور پہ جس مرد کو پسند فرمایا، جس سے آپ کا نکاح مبارک ہوا، وہ بھی ایک عظیم انسان تھے، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور دونوں کا مقام اتنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ کوئی مسلمان بھی جو ہے اس سے ناواقف نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو تربیت تھی ساری کی ساری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، بلکہ پرورش اور تربیت سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نوجوانوں میں سے تھے کہ جو سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سامنے اعلان نبوت فرمایا اور سب کو کلمے کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی جو ہے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دوں. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر خاتون جنت کا انتخاب نہ ہوتا تو پھر کس کے لیے ہوتا. اور یہ وہ عظیم جوڑی ہے کہ جنہیں وہ درجہ اور وہ مقام حاصل ہے کہ جو شاید ہی کسی جوڑی کو نصیب ہو. لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا
تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنی بھی شادیاں ہم نے دیکھی اہل اسلام کی مدینہ طیبہ میں جو ہوئی، ان میں سب سے جو خوبصورت شادی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے خوبصورت شادی تھی، سب سے خوبصورت جوڑی تھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ حکم دیا، یہ خوشخبری دی کہ آپ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے حضرت علی کا انتخاب کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور ہوا اور یہ نکاح ہوا۔ سامعین محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد نصیب فرمائی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس کی تعداد 5 تھی۔ حسنین کریمین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹیاں آپ کو ہوئیں، زینب، حضرت زینب کبریٰ اور حضرت زینب الصغریٰ۔ تو یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ اور یہ اس اولاد کا تذکرہ کرنا اور ان کی سیرت کو پڑھنا یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن حسنین کریمین کی جو سیرت ہے، جو کردار ہے، وہ عموماً کیا جاتا ہے، اس لیے باقی اولاد کا تذکرہ اور عام طور پہ معلومات نہیں ہوتی۔ اور یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی، آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان اتنے عظیم ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کتنی عظیم اولاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کی شان کیا تھی، من کنت مولا فعلی مولا، اور حضرت فاطمہ وہ اتنی عظیم خاتون کے جنت کی عورتوں کی سردار، اور اولاد جو ہے وہ کیا ٹھہری، جنت کے نوجوانوں کی سردار۔ اتنا عظیم درجہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو عطا فرمایا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے یا وہ اپنے والد سے کرتی تھی، ظاہر بات ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر صاحب اولاد انسان سمجھتا ہے کہ اسے اپنی بیٹیوں سے یا بیٹیوں کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جو ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں یا ہماری اولاد ہم سے کرتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے اور خاص طور پہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد سے فرمایا، اور آپ نے ان کی اولاد کو جو محبت دی وہ بھی قابل جو ستائش ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے اتنی محبت کرتے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے اور ان کو محبت دیتے، ان کو پیار دیتے۔ سامعین محترم، اسی لیے محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ فاطمہ جو ہے بضعۃ منی، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 6 ماہ بعد یا اس سے کچھ زیادہ عرصے بعد انتقال فرمایا، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ لمحے پہلے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔
پھر کچھ دیر بعد آپ نے پھر ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو آپ ہنسنے لگے. تو یہ بات میں نے دیکھی، میں نے مشاہدہ کیا. کچھ عرصے بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بات کہی تو آپ رونے لگی، اور پھر کچھ دیر بعد آپ ہنسنے لگی، وہ کیا بات تھی جس پہ آپ روئی اور آپ ہنسی؟ تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی بات جو آپ نے مجھے سرگوشی کی تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ مجھے دکھ ہوا، اور ظاہر بات ہے جدائی تھی اپنے والد کی، تو میں رونے لگی. اور پھر کچھ دیر بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرگوشی کی تو مجھے فرمایا کہ اے فاطمہ تم پریشان نہ ہو، میرے خاندان میں سے، میرے گھر میں سے جو سب سے پہلے مجھے ملے گا، مجھے تم ملو گی، وہ تم ہوگی. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پھر خوش ہوئی کہ میری اور میرے والد سے، میرے ابا جان سے جو میری جدائی ہے وہ زیادہ لمبی نہیں ہے. لیکن اہل محبت نے یہ لکھا کہ دیکھیں محبت کا یہ عالم دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی طرف اشارہ فرمایا تو حضرت فاطمہ مغموم ہوئی، لیکن جب ان کے وصال کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے تم ملو گی، تو یہ ان کی اپنی وفات کا تذکرہ تھا. لیکن اس پہ ہم لوگ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کی موت قریب ہے تو ہم تو ہنسیں گے نہیں، ہم تو روئیں گے. لیکن آپ دیکھیں سیدہ کی محبت کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو وہ خوش ہوئی، اس لیے کہ خوشی کی وجہ کیا تھی کہ مجھے اپنے ابا جان سے جلد ملاقات نصیب ہو. تو سامعین محترم، یہی وہ محبت ہے جو ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے بھی اس طرح محبت کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے کی، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ درس دیں کہ وہ اپنے والدین کو ان سے محبت کریں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور جو ہے تاکہ ان کی دنیا اور آخرت ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.